نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شیخ زان و ملک کذاب و عائل مستکبر صدق النبی الامی الکریم۔ محترم سامعین گرامی قدر، اخلاق کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق والا انسان اس قدر عظیم انسان ہوتا ہے، یہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جہاد کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی نامہ اعمال کے اندر انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھا اخلاق اپنا لے، تو یہ جتنی باتیں بھی چل رہی تھیں اچھے اخلاق کے حوالے سے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ایک اور پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اچھے اخلاق میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان تکبر نہ کرے۔ اچھے اخلاق میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان تکبر نہ کرے۔ تکبر غرور کو کہا جاتا ہے، غرور، انا، میں سب کچھ ہوں، میرے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تکبر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ اس کے متعلق چند ایک احادیث ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا غور فرمائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، تین بندے ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے۔ نمبر ایک، دوبارہ سنیے گا، تین بندے ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے۔ ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر شفقت بھی نہیں فرمائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان تین بندوں کو اللہ دردناک عذاب دیں گے۔ یہ مختلف باتیں آپ نے سنی ہیں۔ وہ کون کون سے تین بندے ہیں جن کے لیے اتنی ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت قسم کی وعیدیں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر شفقت نہیں فرمائیں گے اور ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ ان میں سب سے پہلا آدمی آپ نے فرمایا کہ شیخ زان، وہ بوڑھا آدمی جو بوڑھا ہونے کے باوجود پھر بھی زنا کرتا ہے۔ بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے کے باوجود پھر بھی زنا کرتا ہے۔ جی، بوڑھا زانی آدمی ایسا بدبخت اور بد نصیب ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر نظر شفقت بھی نہیں فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا وَمَالِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا بادشاہ، سربراہ ہے ملک کا لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک عام آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کا جھوٹ محدود ہوتا ہے، لیکن بادشاہ ہو کے جھوٹ بولتا ہے، اس کے اثرات پورے ملک اور دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو جھوٹا بادشاہ ہے یہ بھی ایسا بدبخت اور بد نصیب اور محروم القسمت ہوگا کہ اللہ اس کے اوپر نظر شفقت نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرا بندہ جو اصل میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا، حضور نے فرمایا وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وہ غریب آدمی جو تکبر کرنے والا ہو۔ جی، ایک ہے چلو مالدار ہو، جی مالدار، پھر تکبر یا غرور کرے کوئی بات تو بنتی ہے نا۔ ایک ہے غریب اوپر سے متکبر ہے، ایک ہے کچھ نہیں پلے، اور دوسرا
سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ حضور نے فرمایا کہ غریب متکبر آدمی ایسا بدبخت اور محروم القسمت ہے، قیامت والے دن اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اس لیے تکبر نہیں کرنا۔ ایک اور حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انتہائی اہم ترین روایت ہے جی، یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر آپ غور کریں گے جی۔ اس سے پہلے کہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں، دعا کریں اللہ ہم سب کو اس انجام سے پناہ عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامت فی صور الرجال۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں تکبر کرنے والے لوگ ہیں نا، قیامت والے دن ان کی شکل تو انسانوں والی ہوگی لیکن ان کا جسم چیونٹیوں کی طرح ہوگا، ان کو چھوٹا کر دیا جائے گا۔ جس طرح ہم گزرتے ہیں نا، بہت ساری چیونٹیاں پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں، رگڑی جاتی ہیں، قیامت والے دن ان کو چیونٹیوں کی شکل دی جائے گی، یعنی وجود ان کا چھوٹا کر دیا جائے گا۔ یہ انسانوں کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہوں گے، کوئی ادھر سے ان کو پاؤں مارے گا، کوئی ادھر سے پاؤں مارے گا، کبھی کسی کے پاؤں کے نیچے، کبھی کسی کے پاؤں۔ شکل یہی دنیا والی ہوگی، یہ جو دنیا والی شکل ہے نا، نظر آ رہا ہوگا یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں بندہ ہے، لیکن اس کی شکل انسانوں والی ہونے کے باوجود جسم اس کا چھوٹا کر دیا جائے گا۔ یغشاہم الذل من کل مکان، چاروں طرف سے ان کے اوپر ذلت مسلط ہو رہی ہوگی، چاروں طرف سے ان کے اوپر ذلت ہی ذلت ہوگی۔ یساقون الی سجن فی جہنم یسمى بولس۔ حضور فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک قید خانہ ہے جس کا نام بولس ہے۔ بولس، بولس عربی زبان کے اندر مایوسی کے مقام کو کہا جاتا ہے، جہاں بندہ پہنچ جائے تو اس کے بعد مایوس ہو کے پڑا رہے، پھر اس کو وہاں سے نکالا نہ جائے جی۔ ابلیس بھی اسی سے نکلا ہے، ابلیس کا معنی بھی مایوس ہوتا ہے، جو رب کی رحمت سے مایوس ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک قید خانہ ہے جس کا نام بولس ہے جی۔ ان متکبرین لوگوں کو اکٹھا کر کے جہنم کے اس قید خانے میں پھینک دیا جائے گا۔ تعلوہم نار الانیار، ان کے اوپر تمام جہنم کی آگوں کی بھی آگ کو مسلط کیا جائے گا۔ آگوں کی آگ، ایک آگ ہوگی جہنم کی اور پھر اس کی اور آگ ہوگی، یعنی یہ ایسی سخت جہنم کی آگ ہوگی کہ اگر جہنم کی دوسری آگ کو بھی اس کے اوپر ڈالا جائے تو وہ بھی جل جائے، جہنم کی آگ بھی جل جائے وہاں پر جا کے جی، وہ ان کے اوپر مسلط کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کو چونکہ غرور تھا نا، تکبر تھا، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس جہنم کے قید خانے میں پڑے ہوں گے، ظاہر بات ہے پیاس ستائے گی، جب یہ پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر نکال کے پانی مانگیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ تمام جہنمیوں کا نا جو خون اور پیپ اور پسینہ اور لہو اور کچ لہو ہوگا نا، وہ نکلتے نکلتے جہنم میں گڑھا ہوگا جہاں پر جا کے وہ داخل ہوگا جی۔ اور گڑھے کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح ہم دنیا کے اندر سمجھتے ہیں ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے، کھڈا سا بنا ہوا ہوتا ہے، جہنم کا ایک ایک گڑھا اس دنیا کے برابر ہوگا جی۔ اس کے اندر جہنمیوں کا خون جمع ہوگا، پیپ جمع ہوگی، اور جس وقت یہ پانی مانگیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا خون اور پیپ جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کو پلایا جائے۔ یہ دنیا کے اندر غرور کیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کروں گا جی۔ اس کے اندر نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں گے کہ تکبر ہوتا کیا ہے، تکبر کس چیز کا نام ہے جی۔ چنانچہ اس کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ آپ نے فرمایا کہ جس انسان کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو ایک آدمی فقال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا، کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا کپڑا جو ہے نا باقی لوگوں سے ذرا اچھا ہونا چاہیے،
وَنَعْلُهُ حَسَنًا، میرے جوتے جو ہیں نا وہ باقی بندوں سے ذرا اچھے ہونے چاہیے، ان کے جوتوں سے میرا جوتا اچھا ہونا چاہیے۔ کیا یہ تکبر ہے؟ اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھی چیز استعمال کرنا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی بڑا خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ خوبصورتی اختیار کرنا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کے اندر آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ الکبر باطر الحق، تکبر کہتے ہیں حق سامنے آ جائے بندہ پھر بھی نہ مانے۔ سمجھ آ رہی ہے، یہ بات سچی کر رہا ہے، بات حق ہے، سچ ہے، پھر بھی نہیں مانتا، میں غرور کی وجہ سے جی۔ اور دوسرا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے تکبر کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَغَمْتُ النَّاسِ، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ یہ پوائنٹ ہے جو اصل کے اندر بتانا تھا، دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ یہ تکبر بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کسی انسان میں ذرا طاقت آ جاتی ہے نا تو گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، اور طاقت ہوتی پانی کا بلبلہ ہے جی، چند دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی عہدہ مل گیا تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی انسان کو چہرہ خوبصورت اللہ عطا کر دیتے ہیں، تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، مال کی وجہ سے، مال ہے میرے پاس۔ اور بہت سارے تکبر کی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک تکبر کبھی کبھی عبادت کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ بندہ تہجد پڑھنے لگے نا تو پھر دوسرے لوگ اس کے سامنے کافر نظر آتے ہیں، بڑے فاسق آدمی ہیں یار یہ تو، میں ہی صرف مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں حاجی نمازی ہوں جی۔ شیطان کو اللہ نے جو جنت سے نکالا تھا نا، وہ یہی تکبر کیا تھا ابلیس نے، کہ اس نے کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں، میں نے زیادہ عبادت کی، آدم ابھی پیدا ہوا ہے، آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں نہیں سجدہ کرتا۔ اس نے یہ عبادت والا تکبر کیا تھا، دینداری والا تکبر کیا تھا۔ اللہ نے اٹھا کے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور اس کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا۔ اس لیے یہ جتنے بھی قسم کے تکبر ہیں نا، ان سب سے بچنا چاہیے، تواضع اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، آج ہمارے پاس ہیں تو کل انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔